پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ جہانگیر خان ترین کے نام۔ گڈ آفٹرنون سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ It's been a while. Yes, it's been a long time. Everybody knows JKT, correct? اچھا میں اپنی سٹوری سناتا ہوں JKT کی۔ I first heard his name جب میں خود یونیورسٹی میں تھا۔ His daughter and I are college mates by the way. And وہ جب آتے تھے تو ہم ایک تو سب چھپ جاتے تھے باقی دوست، اور جب آتے تھے تو جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آتا بڑے سے جہاز میں، کیمپس خالی ہو جاتا تھا۔ I'm only kidding. نہیں مگر we'd heard about him، ہم جب یونیورسٹی میں تھے جب سے we'd heard about him اور ان کی جو انڈسٹریل پراوس ہے۔ اینڈ انفیکٹ میں ابھی بیٹھا ہوا آپ کی باتیں سن رہا تھا سر کہ 37-38 پہ which is exactly by the way exactly how old I am کہ 37-38 پہ you got bored and you took another swipe at an opportunity۔ بڑی بات ہے۔ مگر آپ سے اگر ہم پوچھیں دو تین چیزیں، آپ نے کہا adopt new ideas as you go along، مطلب کہ چینج ہے جاری رکھو، اسٹیٹک نہ رہو۔ آپ نے کہا ڈیلیگیٹ کرو مگر مانیٹر کرو، مطلب دوسروں کو دو کام مگر دیکھتے رہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا لیڈ فرام دا فرنٹ، یہ آپ کے کپتان بھی کہتے ہیں، وہ تو اس چیز میں ماسٹر ہیں۔ مگر آپ نے ایک بہت انٹرسٹنگ بات کی، اور میں تھوڑا سا سیاسی پہلو سے شروع کروں، میری عادت ہے۔ آپ نے کہا ٹرسٹ یور ٹیم، یہ بہت بڑی بات ہے اسپیشلی پاکستان کے پولیٹیکل اور انڈسٹریل کلچر میں۔ دیر از اے لاٹ گوئنگ آن ان دا پی ٹی آئی اینڈ دے سے کہ جہانگیر خان ترین کے دشمن بہت ہیں پی ٹی آئی میں۔ تو اگر پی ٹی آئی کو سامنے رکھیں ایز اے انڈسٹریل یونٹ which you are helping run، تو do you trust your team؟ I'll start with that۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں چینج کی بات کروں۔ I'll come to your question۔ دیکھیں چینج از the only constant in life، یاد رکھیں اس کو، چینج از the only permanent thing in life، constant change۔ دوسری بات پی ٹی آئی پہ آتے ہیں۔ ایک تو میں آپ کی یہ جو ہے نا سب آپ نے جو کہا کہ I have a lot of enemies in PTI، اس کو میں چیلنج کرتا ہوں۔ I don't have a lot of enemies in PTI، okay؟ The bulk of the people, the workers, the youth, the women, all over Pakistan who I go and visit are all pro-JKT or because he's pro-PTI۔ تو میری کوئی ذات نہیں ہے، but because everybody understands کہ میں دن رات PTI کے لیے کام کرتا ہوں، اور میں ایسا کام کرتا ہوں جو میں دل سے کام کرتا ہوں۔ I have never done things جو میں دل کے بغیر کرتا ہوں۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے نا کہ JKT has a lot of enemies، JKT has a lot of people، there are some people in PTI who used to be more important previously than they are today, because some people who work hard, PTI has gone into a new direction, and some of them may be left behind. So it's only these left behind people who create the noise which make people think کہ جی پارٹی میں بہت مخالفت ہے جہانگیر ترین کی۔ اگر اتنی مخالفت ہوتی تو میں کام کیسے کرتا پی ٹی آئی میں، یہ تو بتائیں مجھے آپ۔ مگر کمنگ بیک ٹو دا لارجر پکچر، ایک جو ریپوٹیشن بلڈ ہو جاتی ہے ہر ایک کی، میری بھی ہے، ادھر ہر ایک کی ایک ساکھ ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے ملتے ہی کہا کہ یار تو ٹینکوں پہ پھر رہا ہوتا ہے نا، مگر آپ کی جو ریپوٹیشن ہے ود ان دا پی ٹی آئی از اینڈ لارجلی کہ جب سے آپ نے سیاست جوائن کی ہے اور محنت کر کے کی ہے، آپ نے جو نام پیسہ ساکھ جو بنائی ہے محنت کر کے بنائی ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ آپ انفلوئنس بائی کرتے ہیں۔ یو آر ناٹ اے نیچرل پولیٹیشین، یو آر اے لوڈیڈ پولیٹیشین۔ اور وہ بار بار وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یاد آتی ہے بیکاز ہی سورٹ آف لائک یو، کائنڈ آف سورٹ آف۔ پلیز ڈونٹ کمپیئر ڈونلڈ ٹرمپ، یہ پھر نہ کہنا مجھے کبھی۔ میں ایک دیکھو سب سے امپورٹنٹ بات یہ، میں کیئرنگ آدمی ہوں، اوکے؟ میں کیئر کرتا ہوں۔ میں پاکستان میں یہ سارے کام کیوں کروں؟ میں سیاست میں کیوں ہوں؟ میں سیاست میں اس لیے نہیں ہوں کہ میں کچھ یہاں بن جاؤں گا۔ میں اگر سیاست میں نہ ہوں آئی کین ہیو maybe an even better life۔ I won't be so well known، true، مگر میں کامیاب آدمی رہ سکتا ہوں سیاست میں ہوئے بغیر۔ تو میں سیاست میں اس لیے ہوں کہ مقصد سے ہوں سیاست میں۔ میں آج یہ بات نہیں کر سکا، میں ریسٹلیسنس آپ کہتے ہیں نا، مجھے یہ ہو جاتا ہے ریسٹلیسنس کا۔ جب میں سیاست میں آیا 2002 میں، تو پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنے۔ وہ میرے گھر اسی بفور آئی تھنک جسٹ آفٹر ہی ٹوک اوتھ، اور بفور ہی ٹوک اوتھ ہی کیم ٹو مائی ہاؤس alone without a guard، اینڈ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ کام کریں۔ میں نے کہا یہ بالکل کروں گا۔ انہوں نے ایگریکلچر میں کرانا چاہتے تھے، میں نے کہا نہیں، مجھے ایک اور ٹائٹل بھی چاہیے، which is I will be in charge of new initiatives in social sector۔
اب یہ مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں سیاستدان ہوتا میں ایگریکلچر کا ایڈوائزر بنتا، پرویز علائی کے ساتھ ربنگ شولڈرز، مشرف صاحب کے ساتھ ربنگ شولڈرز، میں آرام سے رہتا. مگر میرا کام زندگی میں ہمیشہ یہ تھا کہ کوئی کام کریں، کوئی ملک کے لیے بہتر کریں. لیٹس فائنڈ آؤٹ سلوشنز ٹو دی پرابلمز آف پاکستان. تو ہم نے یہ نیو انیشیٹوز لیے، سوشل سیکٹر میں لیے، ایجوکیشن میں لیے، ہیلتھ میں لیے، انڈسٹری میں لیے، سارے کام میں نے کیے. اس کے بعد جب مجھے اچھا یہ بھی آپ کو میں بات بتا دوں، 1 سال کے بعد 2003 میں مجھے ایک فون آیا جنرل حامد جاوید صاحب کا، میں لاہور بیٹھا ہوا تھا، کہ جی پریزیڈنٹ صاحب مشرف صاحب نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے پرائم منسٹر سے بات کر لی ہے، آپ کو ہم ایگریکلچر منسٹر بنا رہے ہیں. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ، مگر میں نے بننا نہیں ہے. سو میں شوق سے کام کرتا ہوں، میں نہیں کرتا کام شہرت کے لیے، یا میں نہیں کر رہا کام کہ بہت بڑا سیاستدان بن جاؤں گا. بٹ ایسا ہوا کہ جب میں ریسٹلیس ہوا سیاست سے، ریئلی ریسٹلیس ان 2011، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ سیاست یہ چھوڑ دینی، یا میں نے سیاست کسی صحیح مقصد کے لیے کرنی ہے. واٹ آئی ایم ڈوئنگ از ناٹ ہیلپنگ. تو اس وقت میں نے گیا اور میں عمران خان سے ملا. There's my cue. اچھا there's my cue. عمران خان. اچھا اب ہاں عمران خان کی بات ڈیٹیل میں ہونے والی ہے. عمران خان. اچھا اب ہاں عمران خان کی بات ڈیٹیل میں ہونے والی ہے. میں ایک قصہ سناتا ہوں سب کو. میں کچھ عرصہ پہلے روزے تھے سر، اینڈ میں ایک ڈنر پہ گیا، افطار پہ گیا، اینڈ ادھر کچھ لوگ تھے. ویل کیپ اٹ، جو باتیں ہوئیں ویل کیپ اٹ آف دا ریکارڈ، کیونکہ وہ ایک بیک گراؤنڈ پہ ڈنر تھا. مگر JKT تھے، باقی پوری قیادت تھی، اعلیٰ قیادت تھی PTI کی، انکلوڈنگ آف کورس عمران خان. تو جب وقت آیا، وہ جو گیسٹ تھے باقی بڑے امپورٹنٹ VVIP گیسٹ تھے، ان سے بات کرنے کا، تو خان صاحب کو ہوسٹ نے کہا کہ آپ کچھ بولیں. تو میں ایز این آبزرور میں نے دیکھا کہ خان صاحب اسی وقت افطار ختم کی تھی خان صاحب نے، تو ایک دم انہوں نے نا رکھ کے انسٹنٹ ریاکشن تھا، یہ کیا اور کہا اوئے JKT کیا بولوں. تو اب سوال بنتا ہے، اور پھر بائی دا وے بعد میں پھر اسد عمر تھے، باقی تھے، بٹ ہز فرسٹ ریاکشن واز دیٹ. تو خان صاحب بات اور سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے، سیاسی ٹرسٹ ہوتا ہے، ایڈوائزری ٹرسٹ ہوتا ہے، کونسلیری تھا وہ گاڈ فادر میں، ہے نا، مگر وہ بھی اس کے ساتھ سالوں سے تھا اس کیریکٹر کے ساتھ. آپ کونسلیری، چیف کنسلٹنٹ ان چیف، تھنک ٹینک ان چیف، اتنے کم عرصے میں خان صاحب کے کیسے بن گئے ہیں؟ کیونکہ آپ کے جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ کے جو ڈٹریکٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین خان صاحب کا ATM ہے، تو اس لیے ہی بائز ہز وے ان. مگر میں نے یہ نہیں دیکھا، میں نے کچھ اور دیکھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. یہ کیا ہے؟ میں نے ایک سوال کا آپ کو پہلے جواب نہیں دیا تھا کہ آئی ایم لوڈیڈ سو دیئر فور آئی ایم سکسیزفل. یار اگر صرف پیسے سے کامیابی آتی سیاست میں نا، تو آپ کی نیشنل اسمبلی رورل پولیٹیشین سے نہ بھری ہوتی، یہ سارے بزنس مین سے بھری ہوتی. اف یو کوڈ بائی پالیٹکس، پولیٹیکل سکسیس، یہ نہیں ہوتا. آپ کو سیاست میں جب تک عوام سے رابطہ نہیں ہوگا، جب تک آپ کو سیاست کی سمجھ نہیں آئے گی، پاکستانی کی کلچر کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اور میں جو لوگ جو ہیں یہ میرے ڈٹریکٹر ہی ہیں، یہ ماننے والی بات ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا وہ ان کے کس قسم کے لوگ ہیں وہ. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ یہ مائی باٹ مائی وے، خدا کا خوف کرو یار. مجھے صرف میرا جسٹ فالو می اراؤنڈ فار 7 days. تم دیکھو میں محنت کتنی کرتا ہوں یار. بخال محنت کی وجہ سے میں یہاں پہنچا ہوں یا پیسے کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں؟ جسٹ واچ می. اس کے بعد ٹرسٹ پہ آ جائے. دیکھیں خان صاحب کو میں جانتا ہوں جب سے یہ MNA تھے، میں بھی MNA تھا 2002 سے. 2002 میں ہم لوگ ملتے تھے، یہ F7 میں E7 میں رہتے تھے، میں اس کے پہاڑوں کے نیچے، میں ان کے ساتھ وہاں ملتا تھا. ہم پاکستان کے بارے میں باتیں کرتے تھے. میں جو نئے انیشیٹو کرا تھا اس بارے میں ان کو میں بتاتا بھی تھا. سو ہم آف اینڈ آن ان ٹچ رہے. اچھا یہ میں بتا دوں آپ کو، پتہ نہیں آپ پبلک کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ باقی لوگ تو جنہوں نے جوائن کیا تو جوائن کیا، 2 لوگوں کے پیچھے میں خود گیا ہوں. 2 لوگوں کے پیچھے خود جا کے آئی وانٹڈ دیم ٹو جوائن PTI. ایک میں تھا، ایک اسد عمر تھا. اوکے، جو میں نے ابھی بات
انہوں نے آپ کے سامنے کہہ دیا JKT بیکاز ہی گلانس اراؤنڈ آئی مسٹ ہیو بین پہلا آدمی جن پہ نظر پڑی. نہیں ساتھ بہت لوگ بیٹھے تھے JKT, اور بہت لوگ بیٹھے تھے. آپ کو یاد ہے ایگزیکٹلی کون کون بیٹھا؟ اوروں سے بھی مشورہ کرتے ہیں, مگر اگر خان صاحب کا میرے میں ٹرسٹ ہے, یہ بہت بڑا میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے, بیکاز خان ریپرزینٹس دا فیوچر آف پاکستان. خان صاحب ریپرزینٹ کرتے ہیں خان صاحب ریپرزینٹس آلموسٹ دا لاسٹ ہوپ آف پاکستان. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور اگر خان صاحب کا میرے پہ ٹرسٹ ہے, میں ان کو شکر گزار ہوں. اور میری ذمہ داری ہے ناٹ اونلی ٹو عمران خان, میری ذمہ داری ہے ٹو دی پیپل آف پاکستان اینڈ پیپل ہو بلیو ان اس, کہ میں اچھی طریقے سے اور اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ میں ان کو سپورٹ کروں. All right. On that note, اب میرا خیال ہے تھوڑے سے پرمیشن ذرا فارمیٹ سوئچ کریں اور آپ سے سوال کریں. کیا خیال ہے, کریں گے سوال؟ Yes? All right. There's a question right there. اس والے رو میں جائیں. کیسر ٹھیٹھیا میاں والی سے سوال سر میرا یہ ہے کہ پاناما لیکس کا حتمی اور منطقی انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, اور اس میں میں ایک سپلیمنٹری بھی ڈال دوں ود یور پرمیشن خان صاحب, کہ ایک بندہ ہے جس کا نام حنیف عباسی ہے, وہ آپ کے پیچھے میزائل کی طرح پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیکاز ایک طرف آپ نے وہ محاذ کھولا اور ہیئرنگ کروا دی وچ از اے بگ ڈیل, مگر وہ آپ کے پیچھے پہ گیا جسے کہتے ہیں پنڈی میں. حنیف عباسی میرے پیچھے کوئی نہیں پڑا. حنیف عباسی جسٹ مینین آف نواز شریف. میرے پیچھے نواز شریف اور شہباز شریف پڑے. اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں اور عمران خان نواز شریف اور شہباز شریف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ان کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. مگر اس کا پیناما لیکس دیکھیں, پیناما لیکس میں آپ ان کا جواب دوں. میاں والی سے میرے دوست ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں. یہ ثابت ہو گیا ہے, عوام کی عدالت میں ثابت ہو گیا ہے کہ نواز شریف نے یہ کرپشن کے پیسے سے, یہ منی لانڈرنگ کرنے کے پیسے سے یہ لیے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کتنے اس طرح کے ثبوت آ جاتے ہیں اور وہ کتنا اس کے اندر اور انکوائر کرتے ہیں. فیئر اسیسمنٹ سو فار. مگر اپریل مئی میں نکلے ہیں پاناما لیکس, اس وقت دعویٰ بہت بڑا تھا, اور جو بلیف تھا, جو ایک ویسرل قسم کا دعویٰ تھا کہ یار یہ سامنے ہے, یار بالکل سامنے ہے, کوئی سین ہی نہیں ہے, یہ تو ختم ہو جائے گا, وہ کوٹوں میں ڈریگ آن کر رہا ہے. لگتا ہے کہ ٹیکنیکلی, ویسے تو ریٹورکلی آپ دبانگ ہیں, بہت بڑے بدماش ہیں, مگر ٹیکنیکلی مسئلہ پڑ رہا ہے کوٹوں کو کنونس کرنے کے لیے, مجھے یہ لگ رہا ہے. اور یہ انسائیڈرز بتا رہے ہیں PTI کے. میں عرض کروں آپ کو انسائیڈ, میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں کسی اور ملک میں جہاں ادارے تکڑے ہوتے, انڈیپینڈنٹ ہوتے, کسی اور ملک میں جہاں پہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ تھوڑی سی پبلک سینٹیمنٹ کو سامنے رکھتے, تو نواز شریف پاناما لیکس کے ٹھیک ہفتے بعد ریزائن کر چکا ہوتا کسی اور ملک میں, کیونکہ اس کو پتہ ہوتا اس سے ادارے میرے پیچھے آئیں گے اور میں اس وقت اتنے بڑے ثبوت آ گئے ہیں کہ وہ ریزائن کر چکا ہوں. انہوں نے کیا کیا, یہ ان کی پرانی عادت ہے, یہ ادھر سے کبھی ادھر پھنسا دیتے ہیں, کبھی ادھر پھنسا دیتے ہیں. TOR میں چلے گئے, پھر ہم نے کہا چلو یار پاکستان کی تمام پارٹیاں کہتی ہیں ہمارے ساتھ آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں, ہم کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہم نے پوری کوشش کی اور یہ دیر اس لیے لگی, مگر پہلے دن سے اگر یہ نہیں ہوگا, TOR کا کام کمیشن صحیح نہیں بنے گی, تو ہم سڑکوں پہ نکلے. ہم سڑکوں پہ نکلے. دھرنے کی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ میں یہ آپ کو ان کو قطری خط بنانا پڑ گیا, عوام کے سامنے یہ ان کو پتہ لگ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جہاں تک ہم نے ان کو پہنچایا ہے یہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے. اور جب نواز شریف نے اسپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں, اس کو یقین تھا کہ مجھے آگے سے اس کی ایکسپلینیشن نہیں دینی پڑے گی. آج اس کو ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے. یہ ہماری فتح تو ہو گئی ہے یار وجاہت. مگر جب خان صاحب, جب حامد خان اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں یا انہیں فارغ کر دیا جاتا ہے, جب نعیم بخاری صاحب کو جسٹس کھوسا ڈانٹتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, جب شیخ رشید 1600 پیج کی سمری دیتا ہے, آپ 600 پیج کی دیتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ کیا ہے, اخبار کی کلپنگز دیتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ اخباروں میں پکوڑے اگلے دن ملتے ہیں, اخباروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو پھر ہم جیسے جو غریب لوگ ہیں دے آر فورس ٹو تھنک کہ جو کیس ہے وہ اتنا پکا نہیں ہے,
जितना कोर्टों को शायद ज़रूरत है। देखें, ये हामिद खान साहब की जो भी थी 2-2.5 घंटे उन्होंने तकरीरें पढ़ी, नवाज शरीफ उनका भी पॉइंट था, उनका एक अपना तरीका था केस फाइट करने का। मगर अब नईम बुखारी की जो देखें, जज साहबान हमेशा सवाल जवाब करते हैं, मगर नईम बुखारी ने पूरा केस अवाम के सामने कोर्ट के सामने रख दिया। उसमें साबित कर लिया कि ये जो कहते थे हर चीज़ दुबई की स्टील मिल हमने बेची और वो पैसा हमने, एक कहानी है कि जद्दा गया, जद्दा से लंदन गया, अब कहानी आ गई है कि नहीं ये कतर गया था और कतर से लंदन गया है। वो पैसा था ही नहीं। वो जो दुबई की स्टील मिल थी वो डेफिसिट में थी, 2.5 मिलियन दिरहम के डेफिसिट में। वो कहते हैं लोन था। ये कागज सुनते जाए, ये उनके कागजों में से हमने निकाले हैं फिगर। उनकी 36 मिलियन की लाइबिलिटी थी, 21 मिलियन पे हो गया, उसने जो जिसको इन्होंने 75% बेचा, बाकी रह गया 14.5। 14.5 मिलियन डेफिसिट था, उसमें लिखा हुआ है तारिक शफी 14.5 मिलियन दिरहम का लाइबिलिटी खुद देंगे, तो उनको एक साल बाद 12 मिलियन दिरहम मिलते हैं। आप मुझे बताओ ना, 14.5 में से 12 निकालो तो डेफिसिट बचता है ना यार। बिल्कुल ठीक है, मगर प्ले दिस आउट फॉर मी। आपको वलादीन का चिराग मिल जाए, उससे बहुत बड़ा वकील निकले और वो आपका केस जीत जाए कल, फॉर द सेक ऑफ योर कॉज, फॉर द सेक ऑफ फॉर द कॉज ऑफ पाकिस्तान हो जाता। चलें ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट, आप यू गेट व्हाट यू वांट और वजीर आजम साहब को फारिग कर दिया जाता है इन व्हाटएवर विच वे। फिर क्या होता है? यू गेट व्हाट यू वांट और वजीर आजम साहब को फारिग कर दिया जाता है इन व्हाटएवर विच वे। फिर क्या होता है? क्योंकि जस्ट एज अब नाउ आई वांट यू टू पुट योर इंडस्ट्रियल हैट ऑन। आपकी मार्केट स्लाइड करती है, यूनो करेगी, ठीक है, आपका स्टॉक एक्सचेंज गिरता है, यूनो गिरेगा, आपकी करेंसीज गिरती हैं, क्राइसिस क्रिएट होता है। वजीर आजम किसी भी मुल्क का कैसे भी फारिग हो जाए, मगर उसके बाद इन द लार्जर इंटरेस्ट मुझे बताएं, सिस्टम आप कैसे चेंज करते हैं? उसका भाई आ जाएगा, निसार अली खान आ जाएगा, किसी और को लगा देंगे, जैसे जरदारी साहब के ज़माने में कभी एक को लगाते थे, कभी दूसरे को लगाते थे। तो ही इज़ नॉट गोइंग टू गिव। मैं अर्ज़ करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने गवर्नमेंट को गिराने के पीछे नहीं। अगर नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह ताला डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, ये इनकी जमहूरियत तो चलेगी ना। हम जमहूरियत की एंटी जमहूरियत कोई बात नहीं करते। वो किसी और को लगा दें प्राइम मिनिस्टर, बेशक लगा दें, उनकी मेजॉरिटी, उसको इलेक्ट करें, मगर ऐसे होता नहीं है। जरदारी की मिसाल आपने जो दी वो थोड़ी फ़र्क थी। जरदारी वॉज नेवर कन्विक्टेड, जरदारी वॉज द लीडर एट द हेड ऑफ द पीपल्स पार्टी। यहाँ पे हेड एंड लीडर ऑफ द PMLN एंड द गवर्नमेंट इज अबाउट टू बी डिस्क्वालीफाइड। वो और बात थी। जरदारी वॉज इन चार्ज, उसने एक को हटाया दूसरे को रख दिया, वो चल गया। मगर उसके बाद भी याद रखें, पंजाब से वाइप आउट होगी पीपल पार्टी। तो ये आप जितना भी करोगे कोर्ट में क्या जा रही है बात नहीं जा रही है, अवाम की अदालत में ये गिल्टी है, अवाम को समझ आ गई है। ठीक है, पंजाब पे मैं आता हूँ, आपने पंजाब का जिक्र किया है, पंजाब पे मैं आता हूँ, मगर मेरा ख्याल है एक और सवाल लेते हैं। राइट इन द वो जो नीली शर्ट वाले बड़े एंशियस हैं, वो पीछे जी। सलमान पिराचा फ्रॉम लाहौर। मेरे पास दो सवाल हैं। पहला सवाल, इफ फॉर इंस्टेंस just for a single time you consider कि Supreme Court gives a clean chit to Nawaz Sharif, then what would be the course of action for PTI? That's the first question. Good question. And second question, if you came up like जैसे जहाँ साहब ने पहले कहा कि economic conditions और जो कुछ भी हो गई situation, so what would be your course of action for the entrepreneurs staying in the Pakistan, because when economies will break down, हर चीज़ यहाँ पे ख़राब होना शुरू होगी, तो फिर आपकी क्या strategic management होगी कि आप किस तरीके से अपने businesses को grow करवाएंगे? Very naughty. पहला सवाल जो आपने पूछा ना, उसका मैं पहले जवाब देता हूँ। बहुत हाईली अनलाइकली है कि क्लीन चिट मिल जाए प्राइम मिनिस्टर को, मगर यू हैव टू डील विद द कार्ड्स यू गेट। तो जब ये अगर हुआ ऐसे, वी विल डील विद द कार्ड्स, विल प्ले विद द कार्ड्स दैट वी हैव। ज़रूर करेंगे, हम अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। इस वक्त हम फोकस्ड हैं कि हम कोर्ट को कन्विंस करें कि नवाज जो हमारी कहानी है वो सही है और दिस मैन हैज़ टू बी डिस्क्वालीफाइड। दूसरी बात आपने की कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर मेरी बिजनेस की, इकॉनमीज स्टॉक मार्केट्स ऊपर से नीचे होती रहती है।
وہ زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ لانگ ٹرم بینیفٹ کیا ہوگا. اس ملک کو اگر ہم نے بنانا ہے تو اس ملک کو ہمارے سب سے پہلے ادارے اسٹرانگ کرنے پڑیں گے, ان کو آزاد کرنا پڑے گا, سیاسی مداخلت سے نکالنے پڑیں گے. اور بلیو می کہ ایک دن اگر آپ نے یہ کام کر دیے, ادارے اسٹرانگ کر دیے, ایف بی آر کو خاص طور پہ آپ نے اسٹرانگ کیا, باقی اداروں کو ایسا کیا کہ ملک میں اکانومی گرو کرے, تو یہ ملک اس طرح کی گروتھ ٹریجیکٹری پہ جائے گا کہ آپ بھول جائیں گے اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس آج کل کی. ایک اور سوال لیتے ہیں, یہ رائٹ the gentleman in the grey suit. ہاں جی. This is Aqib Abbasi, student of development studies. سر اس کا آلٹرنیٹیو سولوشن کیا ہے آپ کے پاس اگر پریزیڈنٹ جو ہے ریزائن کر دیتا ہے پرائم منسٹر, اور اس کے بعد اگر اس کے خلاف فیصلہ نہیں آتا تو آپ پی ٹی آئی کے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے کہ وہ نیکسٹ الیکشن میں کیسے کوپ اپ کر پائے گی؟ ہم نیکسٹ الیکشن میں جو ہمارا طریقہ کار ہوگا وہ اس وقت اس کے اوپر الگ ٹیمیں بیٹھی کام کر رہی ہیں, تو ہم تیاری کر رہے ہیں اگلی الیکشن کی. جب بھی ہو جائے گی الیکشن کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہوں گے. میں اگر اسے فالو اپ کروں خان صاحب ود یور پرمیشن, آئی لائک ٹو شیک تھنگز اپ جسٹ لائک یو. ٹھیک ہے, اور مجھے بڑا شوق ہے کہ یہ جو 2 پارٹی سسٹم جو 3-4 دہائیوں سے ہمارے اوپر نازل ہے وہ ٹوٹے. مجھے بڑا شوق ہے, کوئی بھی توڑے. اب پوزیشن میں آپ ہیں, آپ اس 2 پارٹی سسٹم کو توڑ سکتے ہیں. گڈ فار یو, بیکاز سیاست میں ڈائیورسٹی ضروری ہے. دا پیپل نیڈ اے چوائس. جتنے زیادہ رنگ ہوں گے آپ کی جمہوریت میں, اتنی آپ کی جمہوریت اسٹرانگ ہوگی. مگر لوگوں سے بات کرو, آپ کی پارٹی کے اندر کے لوگوں سے بات کرو, اور آپ الیکشن کی بات کرتے ہیں, احتساب کی بات کرتے ہیں, تو آپ کے خود جو اندر جو کنٹروورسیز ہیں وہ بھی نکلتی ہیں, جس سے پھر پی ایم ایل نون وغیرہ کی جو میڈیا ٹیم ہے وہ آپ کا قیمہ بناتی ہے روز شام 7 بجے سے آگے. وہ کہتی ہے ان کے انٹر پارٹی الیکشنز کدھر ہیں, وہ کہتے ہیں جسٹس وجی الدین کو انہوں نے فارغ کیوں کیا, وہ کہتے ہیں تسنیم نورانی کو انہوں نے فارغ کیوں کیا, وہ کہتے ہیں کہ نعمان وزیر کو انہوں نے کیوں فارغ کیا. جو نیکسٹ تھا وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرائیبیونل کی جو فائنڈنگز تھیں کہ لوگوں نے پیسے کھائے ہیں, دھاندلی ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے, جس میں بائی دا وے آپ کو ڈارک پرنس آف ریگنگ انٹرنلی بنا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ جے کے ٹی والی لابی یہ ٹرائیبیونل کی فائنڈنگز ریلیز نہیں کرے گی, انٹر پارٹی الیکشنز نہیں ہوں گے, ہم کیسے بلیو کریں کہ یہ لوگ مخلص ہیں؟ یہ تو خود اپنے الیکشن نہیں کروا سکتے. ایک زمانہ تھا وجاد کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا تھا نا تو لوگ کہتے تھے سی آئی اے نے کرایا, تو وہ میرا نام اس لیے استعمال کیا جاتا ہے, اس کو زیادہ سیریسلی مت لیا کریں. ہماری پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے, ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے انٹرنل پرابلم ہے, مگر جسٹس وجی الدین ہو گئے, تسنیم نورانی صاحب ہو گئے, باقی جو لوگ ہیں کسی وجہ سے یہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. جسٹس وجی الدین صاحب کو جو ہمیں خان صاحب نے ٹاسک دیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ پوری پارٹی کو کہہ دیں کہ ساری الیکشن فراڈ تھی, فارغ کر دی. بھئی کئی لوگ جو ان اپوز الیکٹ ہوئے تھے, شاہ محمود قریشی ان اپوز الیکٹ ہوا تھا وائس چیئرمین, اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ الیکشن اچھی, اس کے لیے تو الیکشن رائٹ رانگ تھی نہیں, وہ تو اسی طرح سے آدھے سے زیادہ لوگ ان اپوز الیکٹ ہوئے تھے. تو یہ جسٹس وجی الدین صاحب نے اپنی کسی وجہ سے زیادتی کی, ان کی کام تھا جو الیکشن پٹیشن ان کے آئی تھی, ان پہ فیصلہ کرتے. انہوں نے ایک پٹیشن کا فیصلہ کرتے کرتے ساری پارٹی کی فارغ کر دی. نہیں تو is it just old age and something دوسری else? بات کیسے زیادتی جو کر میرے دی؟ اوپر الزام انہوں نے لگایا, ایک آدمی ان نون کہیں سے آیا جو تھوڑا سا ہلا ہوا ہے, اس نے آ کے ایک الزام لگایا, نہ میرے سے پوچھا, نہ پرویز خٹک سے پوچھا, نہ کسی اور سے پوچھا, ہمارا ویو ہی نہیں لیا. تو we were condemned unheard by Mr. Justice وجی الدین. Unheard. مگر جسٹس وجی الدین I'm sorry to say was like the مطلب جسے the senior statesman پی ٹی آئی کے بزرگ انہیں سمجھا جاتا ہے. پچھلے دھرنے کے دوران سالوں سے ان کو نیلسن مینڈیلا کا آپ نے خطاب دیا ہوا تھا کہ he's the guy. جی بالکل, ان کی بڑی ہم عزت ابھی بھی کرتے ہیں, مگر جب کوئی آدمی عزت ہم کرتے ہیں ان کی, بڑے اسٹیٹسمین ہیں, بڑے جورسٹ ہیں, مگر اگر ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز کی جو پارٹی کو ڈیمیج کر رہی تھی, تو خان صاحب نے پھر ان کو ہاتھ لکھ دیا کہ جی بڑی مہربانی آپ کی, تھینک یو ویری مچ. تسنیم نورانی صاحب جو تھے ان کے ذمے الیکشن لگی تھی, اور پیناما لیکس جب آئے اور الیکشن پوسٹ پون ہو گئی تو وہ بھی گھر چلے گئے. تو اس لیے یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, میں کسی کے اوپر برائی نہیں کر رہا, مگر یہ پارٹی میں بدنیتی سے چیزیں نہیں ہوتی, یاد رکھیں اس کو. پارٹی جو ہے نا وہ عمران خان کی پارٹی ہے, عمران خان کے نظریے پہ چلتی ہے. عمران خان ایک بالکل آنیسٹ کریڈیبل آدمی ہے جس کی صرف ایک ملک ٹھیک کرنے کی خواہش ہے.
سی پیک چھایا ہوا ہے. ہاں سی پیک از دا بیسٹ تھنگ سنس سلائس بریڈ ایویڈنٹلی. مگر کہا جا رہا ہے لیبر ایکسٹینسولی چائنیز ہوگا. جو کنٹرول ہے فار ایک سیکٹر کی بات کرتے ہیں, پاور کی اگر بات کریں تو خالی پاور جنریشن نہیں ہو رہی مگر کے الیکٹرک کے ساتھ اب وہ پاور ڈسٹریبیوشن میں بھی جا رہے ہیں. جس چیز کی بات کریں ان کی ہاؤسنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. سیمنٹ شاید ادھر سے آئے حالانکہ ہم سیمنٹ بنا سکتے ہیں. اسٹیل شاید ادھر سے آئے حالانکہ ہم اسٹیل بنا سکتے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کلیئرلی, جو میرا کام ہے کہنا, کہ خدا نہ خواستہ ہم چائنیز کالونی نہ بن جائیں. دیکھیں امریکن ایڈ, یورپین ایڈ کتنا آیا ہمارے پاس, ضیاء الحق کے ٹائم میں کتنا آیا, اس سے پہلے 50s میں کتنا آیا, پھر جنرل مشرف کے ٹائم میں کتنا آیا. جو بھی آیا اس ایڈ کا اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. ایبسلیوٹلی ہم نے ویسٹ کیا, عوام تک نہیں پہنچا وہ ایڈ, اسی لیے یہ بھی ویسٹ ہو جائے گا unless we change the way we run this country. میں بار بار اسی بات پہ آتا ہوں, ادارے اسٹرانگ کریں, اچھے لوگوں کو لے کے آئیں. آخری ایک سوال لیتا ہوں, پھر میں ایک کے پی کے بارے میں آپ کو وارننگ دے دوں. کے پی کے بارے میں سوال پوچھوں گا آپ سے. ہاں رائٹ ہے. ہاں جی, میرا نام میرا محمد خان ہے اور میں کشمیر لابی سے بلانگ کرتی ہوں. گو اہیڈ. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ یہ جو کرنٹ اپرائزنگ سٹارٹ ہوئی 8 جولائی سے آفٹر برہان وانیز ڈیتھ, اس پہ پی ٹی آئی کا سٹانس دیکھنے کو نہیں ملا. یہ کچھ عرصہ پہلے, میرے خیال میں ایک ویک پہلے ایک لیٹر لکھا گیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے, مسٹر بان کی مون کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور وہ بھی ابھی کچھ دن ہوئے ہیں. تو 8 جولائی سے لے کے اب تک پی ٹی آئی کا کیا سٹانس رہا کشمیر پہ, اور کتنا آپ لوگوں نے گورنمنٹ کو اس پہ پریشرائز کیا اینڈ ڈسپائٹ آف پناما. اور لیٹ می ایکسلنٹ کویشچن, زبردست. اور اس پہ میں خان صاحب اجازت کے ساتھ فالو اپ کروں کہ اتنی زبردست ٹیم ہے, ٹھیک ہے. فارمر آپ کے 2 فورن منسٹر ہیں, قصوری صاحب ہیں, خود شاہ محمود صاحب ہیں. اب وی ڈونٹ ہیئر انف انڈیا کی جارحیت ہو, ایل او سی پہ بسوں پہ فائرنگ ہو رہی ہے. آبویسلی کشمیر کے 150 دن برہان وانی کے ہونے والے ہیں, 150 دن سے کرفیو لگا ہوا ہے, ایسا ہی ہے. مگر آل بھی ہے خان صاحب, اور شاید صاحب اگری کریں نہ کریں, مگر ہم خالی پینما کے علاوہ لگتا ہے کہ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے, کچھ نہیں سوچتے, کچھ نہیں کھاتے, کچھ نہیں پیتے. اور بھی بہت مسئلے ہیں ملک کو. ہم نے کشمیر کی ضرور بات کی ہے, آواز اٹھائی ہے, اسٹیٹمنٹ دیے ہیں, مگر مجھے آج ایڈمٹ کرنا پڑے گا ان کے خاتون کے سامنے اور ان کے سامنے کہ جتنا کرنا چاہیے تھا اتنا نہیں کیا ہم نے. دیٹس اے فیکٹ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آج کی اس نشاندہی کے بعد بھی اینڈ وی ول میک شور کہ جو ہم پیچھے تھوڑے سے رہ گئے ہیں اس چیز کو ٹھیک پیناما میں ڈسٹریکٹڈ ہیں, فوکسڈ ہیں, اس میں بھی بہت امپورٹنٹ کام ہے, مگر کشمیر کے کاز کو ہمیں نمبر 1 رکھنا بہت ضروری ہے. اور برہان وانی کی بہت بڑی قربانی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کشمیر میں ایک نئی جنریشن آ گئی ہے جو ٹینز میں ہے اور وہ آزادی چاہتے ہیں انڈیا سے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. وہ لڑائی لڑ رہے ہیں, 6 مہینے سے وہاں لڑائی چل رہی ہے سڑکوں پہ. یہ ینگ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ پتھروں سے مقابلہ کر رہے ہیں, انڈین ٹیئر گیس شیلنگ کا, ربر بلٹس کا, پیلٹس کا. یہ بہت بڑی بات ہے, اور جتنا بھی ہم ان کے لیے دعا کریں اتنی کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا رول پلے کریں گے. کہتے ہیں کہ میں موٹے پوائنٹس ہیں, ٹویٹر سائزڈ کرٹیسزم. کہتے ہیں کہ 2 کے پی ہیں, ایک خٹک کا کے پی ہے نوشیرہ مردان پشاور, ایک باقی ہم غریبوں کا کے پی ہے کرک ٹانک بنو. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, لکی مربت. اچھا دوجا سوال میگا پروجیکٹس. پہلے ہم 5 سال سے سن رہے اوئے یہ لوہار ہیں, یہ دونوں بھائی, یہ کانٹریکٹر ہیں, ٹھیکیدار ہیں, یہ میگا پروجیکٹ بناتے ہیں, بسیں بناتے ہیں, یہ وہ کھاتے کھولتے ہیں. مگر وہی سوات موٹر وے بن رہا ہے اور وہی پشاور میٹرو بن رہا ہے, اور انہی کی پلے بک سے وہی سیاست کی جا رہی ہے جو وہ خود کرتے آ رہے ہیں پنجاب میں. دوسرا سوال, پہلا سوال کا جواب دے دو. یہ آپ کی جو سپن ہے نا, اس کو میں انسپن کروں. نمبر 1, میگا پروجیکٹس آر امپورٹنٹ. کس نے کہا نہیں امپورٹنٹ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ میگا پروجیکٹس پہلے دن نہیں شروع ہوتے, دے آر ناٹ فرسٹ پرائرٹی. پہلی پرائرٹی کیا ہے؟ پہلی پرائرٹی عوام ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے. یہ پہلے 3 سال میں ہم نے فوکس کیا ان چیزوں کے اوپر, اور ہم نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. مثلاً سٹارٹ کریں اس چیز سے جو آپ بھی ڈینائی نہیں کریں گے, پولیس کو ہم نے پولیٹیکلی آزاد کر دیا, پولیس کو ٹوٹلی ریفارم کر دیا. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا.
ہم نے ایجوکیشن کے اوپر خرچہ، ہیلتھ پہ خرچہ بہت بڑا ہے، انسٹیٹیوشن ریفارم کیے، 35,000 ٹیچر ہائر کیے گئے ہیں 3 سال میں ان کے پی کے آن دا نیشنل ٹیسٹنگ سروس، آن میرٹ کے اوپر. یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں سیاست، ہم بھی نئی فرسٹ ٹائم پاور میں آئے ہیں، پیٹرنیج کی ہمارے اوپر بھی بہت پریشر آتا ہے، ہمارے کے پی کے لوگوں کے اوپر. ہم نے برداشت کیا ہے پریشر. ہم نے بیوروکریسی کو بھی انڈیپینڈنٹ رکھا ہے. آپ جا کے پوچھیں کسی بیوروکریٹ سے، کبھی بھی پولیٹیکل پریشر میں نہیں آتے. تیسری بات آ جاتی ہے ڈیولپمنٹ فنڈنگ کی. چھوٹے نیچے والے ضلع 3 سال سے یس وی نوٹس، وی ہیڈ اے میٹنگ اینڈ وی سو دس اینڈ وی ہیو کریکٹڈ اٹ. اس بجٹ سے بعد سے کریکشن شروع ہو گئی ہے. اس کے بعد میگا پروجیکٹس کرنا ہے. دیکھیں یہ ضروری ہے، یہ جو ہم سوات ہائی وے بنا رہے ہیں ایک نئے ایریا کو اوپن اپ کر رہی ہے، مگر 3 سال کے بعد میگا پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں. یہ پہلی پرائرٹی نہیں تھی. کرنا پاکستان میں سب کچھ ہے، ڈپینڈ کرتا ہے پہلے کیا کریں گے اور بعد میں کیا کریں گے. پہلے عوام کے کام کریں، ادارے تکڑے کریں، بعد میں جتنے مرضی میگا پروجیکٹ. کیونکہ میں ان پرنسپل آپ سے اگری کرتا ہوں، اور کیونکہ آپ آج بہت آنےسٹ موڈ میں ہیں، میں بحث نہیں کروں گا. میں ہمیشہ آنےسٹ موڈ میں ہوتا ہوں، مگر آج کچھ زیادہ آنےسٹ موڈ میں ہیں. مگر شیرف سسٹم میرے کپتان نے کہا تھا ملے گا، نشتہ مڑا نہیں ملا، ٹھیک ہو گیا. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو حنیف عباسی ایسے چھاتی نکال کے کہتا ہے ہم نے 18 مہینے میں بنایا ہے، ادھر مجھے کے پی کے لوگ ملے، عام لوگ ملے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے جو کارڈیاک جو سینٹرز ہیں وہ نہیں ہیں، ہمیں ادھر آنا پڑتا ہے. ڈاکٹرز نے مجھے کہا 30% ہمارے جو پنڈی کے پیشنٹس ہیں، پنڈی پنجاب کا ہے، 30% لوگ کے پی سے آتے ہیں، بیکاز کے پی کی ہیلتھ از بیہائنڈ. ایک نصاب جو وہ سسٹم تھا آپ کا، اس کا کیا ہوا؟ پڑ گیا. انصاف بس کہا جا رہا ہے پوسٹ آفس کے پاس پشاور میں کھڑی ہوئی ہے، ٹائر اس کے پنکچر ہیں اور مٹی کھا رہی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ انٹو اے سلنگنگ میچ ود یو. دس از موٹی بات ناٹ کرتا ہوں، موٹی بات بڑا جواب دوں گا. مگر ٹھیک ہے، مگر آپ نے اعتراف کیا کہ وی آر ان دا پروسیس. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیں ہیلتھ ریفارم جو ہم کر رہے ہیں وہ پاکستان میں کسی نے آج تک اٹیمپٹ ہی نہیں کیا، 70 سال میں سوچا ہی نہیں ہے. ہاسپٹلس کو آٹونمی دے رہے ہیں، 1 لائن بجٹ دے رہے ہیں، خود ڈاکٹر رکھیں گے، خود ڈاکٹر فائر کریں گے. سنیں، پورا لا بنا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. امپلیمنٹ کئی ہاسپٹلس میں ہو چکا ہے اور ہم نے ٹکر لی ہے مافیا سے ٹکر لی ہے. اب یہ دیکھیں ہمارا حال یہ ہے، یا آپ چلے جائیں میو ہسپتال میں چلے جائیں، یا جو LRH ہے پشاور میں ہمارے آنے سے پہلے، MRI مشین ایک ہے، باہر 100 ہیں. جو ایک ہے وہ بھی خراب ہے. ایکس رے مشین خراب رہتی ہے گورنمنٹ ہسپتال کی، سب ڈاکٹر باہر چٹ لکھ کے دیتے ہیں. یہ سسٹم آپ سب کے سامنے چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے، اور کسی نے اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. ایک دورہ کرنے سے، چھاپہ مارنے سے ہسپتال چینج نہیں ہوتے. ہسپتال چینج ہوتے ہیں پالیسی چینجز سے، لا چینج کرنے سے اور سسٹم چینج کرنے سے. مگر اس میں وقت لگتا ہے، وقت لگ رہا ہے، مگر جو ہم کام کر رہے ہیں نا، کسی نے سوچا نہیں تھا یہ کام کرنے کا. اسی طریقے سے انڈیپینڈنٹ ہم آرگنائزیشن بنا رہے ہیں. GDA کو انڈیپینڈنٹ کر دیا ہم نے، گورنمنٹ سے نکال دیا. تو ہم یہ کر رہے ہیں، گلیات کا کر دیا ہے. مگر وہی ہے کہ اپنی پاور ہم دے رہے ہیں. وہی خان صاحب وہی ہے کہ لوکل باڈی سسٹم کی بھی میں نے آپ کو بات نہیں، بہت بڑی بات ہے لوکل باڈیز کی. دیکھیں کچھ چیزیں اچھی ہیں، مگر کچھ چیزیں وہی کہا جاتا ہے. آپ نے GDA سے مجھے یاد آیا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ میں، تو خان نے کہا کہ وہ یہ جو پنجابی جو چھٹیاں منانے جاتے ہیں تو یہ تو گلیات ہی جاتے ہیں، یہ کڑک شڑک نہیں جاتے، بنو ٹانک نہیں جاتے، تو گلیات کو اچھا کرو. اب وہ ایک پنجاب سینٹرزم جو آتا ہے اس میں گلیات اچھی ہیں، گلیات میں ڈسپینسری ہے، گلیات میں روڈ ٹوائلٹس ہیں، GDA زبردست ہے، دبانگ ہے. سو اس میں ایک پولیٹیکل ریزننگ بھی ہے. مگر لیٹس اسٹاپ اٹ رائٹ دیئر. میں جواب دے دیتا ہوں نا، مسئلہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں ٹورزم سب سے ہم نے فیصلہ کیا، ٹورزم از دا بگیسٹ انڈسٹری جس میں امیڈیٹ جابز کریشن ہوتی ہے، جس میں KPK کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم نے ٹورزم میں فوکس کیا سب سے پہلے. نسیا گلی بیکاز ایک بنی بنائی چیز ہے، ہم اور ٹورسٹ ریزورٹ بھی بنا رہے ہیں. گرمیاں اپنا منانے آتے ہیں، ہم دکھانا چاہتے ہیں یار، پہلے نسیا گلی جاؤ، ابھی بھی دیکھو نسیا گلی میں. فیئر انف. مگر جب LRH میں 2018 تک بائی پاس کی ویٹنگ لسٹ ہو تو پھر یہ سوال بنتا ہے. سوال بنتا ہے. دوسرے اس کا جواب میں دیتا ہوں. دیکھیں بڑی سمپل بات ہے، 60-65 سال کی جو صفائی ہے نا وہ اتنی جلدی نہیں ہوتی. فیئر پوائنٹ. ٹھیک، یہ ہم لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اور اسی طرح نیا پاکستان ہی بنے گا. سسٹم سے بنے گا، اداروں سے بنے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 سال کے جو لیسنز ہیں اس سے سمجھ کے اور بہتری اور جلدی بنے گا. جہانگیر خان ترین، گڈ لک. تھینک یو فار یور ٹائم. تھینک یو. گڈ سی. زبردست. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ.